ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد کچھ دیر میں آپ کی لائیو کالز بھی ہم شامل کریں گے. سیٹھی صاحب بہت سے ایسے میسج آ رہے ہیں کہ آپ نے اناؤنس تو کر دیا, آپ لائیو کالز نہیں ہماری لے رہے. بہرحال وہ آخری سوال کہ وہ آخری پارٹ جو تھا وہ بڑا ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہ گورنمنٹ کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ وہ ایک بات لوگوں کو کہہ رہی ہے اور دوسری نہیں. دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. جیسے پہلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, سویلین کنٹرول اوور دا ملٹری. دوسری بات بہت امپورٹنٹ, ملٹری از این آرگنائزیشن دیٹ از آرگنائزڈ. It has a structure, it has decision making, it has national security strategies. It is the most organized, coherent, disciplined force for national security in Pakistan. ہمارے سیاستدان unfortunately یہ بالکل untrained ہے for national security matters. ان کے raw opinion ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ نے دیکھا ٹیررزم کے اوپر جو حال ہو رہا ہے. اب نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ civilian control over the military, جو میں بھی کہتا ہوں, the civilians have to prove to the military that they are competent, they're capable, they're organized, and they can talk general to civilian on the same intellectual wavelength, in the same way, to arrive at a consensus on what national security policy should be. ہمارے سیاستدان, they are not equipped for this. وہ 3-4 بیوروکریٹ سیمی فورن آفس ٹائپس کو وہ لے لیتے ہیں جن کی وہ بات آگے چلاتے ہیں. ہمارے جو فورن آفس ٹائپس ہیں وہ تو بیچارے, وہ تو ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو دیکھتے ہیں سننا کہ سنانا کیا ہے. یہاں ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہے. اور نمبر 1. نمبر 2, ان کا جو تعلق فوج کے ساتھ رہا ہے ان دا لاسٹ 30 ایئرس, وہ بالکل دے آر این اپینڈیج آف دا پاکستان آرمی. سو دا پاکستانی پالیٹیشین has to earn the respect of the Pakistani army and the intelligence services. And then together they have to sit down and fashion that. Transparency کی بات نہیں ہے. It is a question of competence which is lacking in the civilians. اسی لیے ہمیشہ civilians کی چھٹی ہو جاتی ہے, گورننس بھی نہیں کر سکتے. اور آپ نے پتہ نہیں یہ کلپس نکالے ہیں کہ نہیں, میں نے میاں صاحب کو بہت اہم سوال پوچھے تھے کہ اگر آپ آج پرائم منسٹر ہوتے, ٹیررزم کے حوالے سے, نہیں ٹیررزم نہیں, اور بھی بہت سی چیزیں کہ آپ غربت کیسے ختم کرتے, یہ کیسے کرتے, وہ کیسے کرتے. بھائی آپ کے پاس سوچ ہونی چاہیے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے جواب سیٹسفیکٹری نہیں ملے, اور میں چاہ رہا تھا کہ ہمیں عوام کو یہ جواب ملنے چاہیے. ہمارے سیاستدان جواب دے ہی نہیں سکتے. آپ کسی فوجی کو بٹھا لیجئے, نیشنل ڈیفنس کالج والے جو ہیں ان کو بٹھا لیجئے, آپ کو لے آؤٹ کر دیں گے کہ یہ چاہیے, یہ چاہیے, ڈیولپمنٹ کا تعلق پاور کے ساتھ کیا ہے, نیشنل پاور کیا ہے, نیشنل اسٹریٹجی کیا ہے, ایوری تھنگ. سو دے آر آرگنائزڈ, دے نو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. جب وہ امریکنوں کو بریف دیتے ہیں, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہیں, تو امریکن بھی ہل جاتے ہیں کہ واہ بھائی کمال ہوا, بات ہوئی نا. اور جب ہمارے سیاستدانوں کو بھی آ کے یہ بات سمجھاتے ہیں تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کے پاس. سو دیر از ریئلی نو ریئل انٹلیکچوئل کریٹو ڈائلاگ بٹوین دا سویلین لیڈرشپ اینڈ دی آرمی لیڈرشپ. دس از وائی آرمی لیڈرشپ پریویلز. صاحب ٹیررزم کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب نے بات کی, وہ ویسے تو اب آپ کو پتہ ہے انہوں نے خود وہ کہا جی کہ ان کی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ قومی کانفرنس بلائی جائے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کانفرنس بلانے سے, سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانے سے کوئی, do you want to actually listen to what نواز شریف صاحب نے کہا؟ تو ناظرین ایک کلپ دیکھتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ سارے there should be a meeting of the minds, of all the minds, meeting of all the stakeholders, meeting of all the forces who are involved in this. ٹھیک ہے جی, ان سے بیٹھ کے آپ امریکہ کو بھی ساتھ بٹھائیں, آپ برٹن بجائے کہ انیشیٹو ان سے آئے, ہم کیوں نہ انیشیٹو لیں, بٹھائیں برٹن کو, بٹھائیں جو اس کے اور ہیں ان سب کو بٹھائیں, ہم خود بیٹھیں کہ جی یہ ایک پالیسی ہے جس ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پالیسی کو ہم امپلیمنٹ کریں یا فالو کریں یا اڈاپٹ کریں, آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں. اور وہ لوگ جو who are prepared to surrender or to lay down their arms, اور ان سے بیٹھ کے, یہ تو آوازیں وہاں سے واشنگٹن سے اور لندن سے بھی اٹھتی ہیں, ہم کیوں نہ اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی انیشیٹو لیں, ان سے بیٹھ کے ان کو بھی ساتھ ملائیں. اور میرا یہ خیال ہے اگر ہم اس طرح سے یہ کام کریں گے تو یہ دہشت گردی جلدی ختم ہو جائے گی. اس طرح سے جلدی ختم ہونے والی بات نہیں مجھے نظر آتی. انہوں نے بڑی اچھی بات کی نواز شریف صاحب نے, بڑی سالڈ بات کی. بالکل ایسی ہونا چاہیے, مگر یہ ہوائی فائرنگ ہے, یہ ہوائی باتیں ہیں. یہ جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں نا تو دیز پولیٹیشینز آر ناٹ اکوپڈ. ان کے پاس, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے بیٹھ کے یہ کنسنسس کریٹ کرنا ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف اٹ سب سے پہلا کنسنسس انہوں نے آپس میں کرنا ہے, اس کے بعد سویلین ورسز ملٹری, پھر وہاں بیٹھ کے کنسنسس کریٹ کرنا. تو یہ آپس میں تو کنسنسس کریٹ کر نہیں سکتے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں سارا وقت. آپ نے دیکھا پوائنٹ سکورنگ ہوگی. تو انہوں نے, اور ڈس آرگنائزڈ ہیں, تو انہوں نے ملٹری کے ساتھ بیٹھ کے کیا فیصلے کروانے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ایشو. اور پہلے آپ خود کریں, پھر آپ اپنی ملٹری کو آن بورڈ لیں, وہاں ایک بنائیں, پھر آپ امریکہ کے پاس جائیں بات کرنے کے لیے.
تو اسی لیے ہوتا کیا ہے ڈی فیکٹو یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ کو بات کر سکتے ہیں نہ زرداری صاحب بات کر سکتے ہیں, جنرل کیانی بات کرتے ہیں, امریکہ کو ان کی بات سمجھ بھی آتی ہے, وہ پھر آگے بیٹھ کے. میں کرسٹل صاحب تھے ایئرپورٹ پہ آتے تھے سیدھے جی ایچ کو چلے جاتے تھے, ان کو پتہ ہے سویلینز کے ساتھ بات کرنے نہیں, ایک تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی, دوسری بات اگر سمجھ آ بھی گئی تو وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے, امپلیمنٹ تو فوج نے تو ڈائریکٹ ہی ہو جائے پھر. اچھا ایک اور بات سیٹھی صاحب, یہ ہماری کیا نیشنل پالیسی ہو سکتی ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ انیشیٹو ہم کیوں نہ لیں کہ جی اگر وہاں سے امریکہ سے برٹن سے آوازیں آتی ہیں کہ جی جو ایسے لوگ جو ایسے ملیٹنٹس جو ہیں جو وہ آر ریڈی ٹو لے ڈاؤن دے آرمز اور جو بات کرنا چاہتے ہیں, جس طرح امریکہ انیشیٹو لے رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی اس طرح کی ریکنسیلیشن ہو, تو کیا یہ ہماری نیشنل پالیسی ہو سکتی؟ نہیں بالکل ہو سکتی ہے. کویسچن یہ ہے کیسے. امریکہ نے جب پالیسی بنائی تھی آپ کو تو نہیں پوچھا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ میں گٹس ہوتے یا آپ میں اتنی کریڈیبلٹی ہوتی تو آپ ان کو انٹریکشن کر سکتے تھے, مگر آپ یو آر ناٹ ان دیٹ پوزیشن. مشرف صاحب واز ناٹ ان دیٹ پوزیشن. انہوں نے وہاں ڈو دس 18 پوائنٹس دے دیے, انہوں نے کہا جی یس 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 یس. بعد میں انہوں نے اپنی پالیسی بنائی اور ڈبل گیم کھیلتے رہے. آج ڈبل گیم نہیں ہو رہی, اب کیانی صاحب اسٹریٹ اپ فرنٹ کر رہے ہیں بات کہ جی ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. اور آپ یقین کریں امریکنوں سے جب میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں مشرف جو تھا وہ ڈبل گیم کھیل رہا, کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر. ہمارے آج کے آرمی چیف ڈبل گیم کوئی نہیں کھیل رہے. امریکن یہ کہتے ہیں نہیں, جو بات ہے سامنے آتی ہے, ٹیبل پہ ہوتی ہے, ڈسکس کر کے ہوتی ہے. آج ان فیکٹ پاکستان کی جو ان پٹ ہو رہی ہے انٹو امریکن فارن پالیسی ان دس ریجن از سو کرٹیکل اینڈ سگنیفیکنٹ, اتنی کبھی نہیں پہلے ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے. اور تھینکس ٹو دی آرمی چیف, بیکاز ان کی ایک ویژن ہے اور وہ اب امریکہ کو اس کی طرف ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں. اب کیا وہ ویژن صحیح ہے غلط ہے کیا ہوگا یہ میں نہیں اس پہ آج تبصرہ کرنا چاہتا, مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی جو اب انڈر پیٹریس اور انڈر میکرسٹل اور اب جو ریویو کے بعد جو پچھلے 3-4 مہینے میں جو بات سمجھ آ رہی ہے منیب, اس میں ہماری ان پٹ ہو رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے منیب کہ اس میں نہ نواز شریف صاحب کی ان پٹ ہے, نہ زرداری صاحب کی ان پٹ ہے, نہ شاہ محمود صاحب کی ان پٹ ہے, اس میں صرف فوج کی, صرف جنرل کیانی کی ان پٹ ہے. ڈیڈی صاحب یہاں پر ہم اب اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمیں کالز بھی اب لینی چاہیے, کیونکہ ہمارے ناظرین کا کافی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہم کالز, ان کی کمپلینٹ بھی ہوتی ہے کہ کالز ہم بڑی کم لیتے ہیں, تو اس وقت آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. جی ایس ایم ایسز آپ کے ہیں, ان سے میں شروع کرتا ہوں. ڈیڈی صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ ایک ایس ایم ایس ہے کہ جی کیا آپ نواز شریف صاحب کو جلد اقتدار میں آتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اقتدار میں آتا دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا, بات یہ ہے کہ اس وقت مین اپوزیشن لیڈر وہ ہے, کوئی اور اپوزیشن لیڈر اس اہمیت کا نہیں ہے. پنجاب میں حکومت چلا رہے ہیں, اچھی چلا رہے ہیں بری چلا رہے ہیں, سیپریٹ ایشو, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ, 2 ہی مین اسٹریم پارٹیز ہیں. تو زرداری صاحب نہیں ہوں گے تو پھر مسلم لیگ نون سے کوئی ہوگا. ہاں بیچ میں اور قسم کے کوئی کنولشنز ہو جائیں, پولیٹیکل اپہیولز ہو جائیں, اس کی میں بات نہیں کر رہا, بٹ اس وقت ایک طرف پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون. As long as this is the situation, then Nawaz Sharif is the Prime Minister in waiting. شیخ صاحب حسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حسن بات کر رہا ہوں. جی حسن صاحب. جی میرا نجم صاحب ایک سوال ہے. کچھ دیر پہلے افغان پالیسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں نجم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے بھی ماضی میں پاکستان نے کافی افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کی, تو میرا نجم صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا طالبان اور اس طرح کے فورسز ہیں مجاہدین ہیں, ان کو سپورٹ کرنا کیا پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے درست ہے؟ کیونکہ یہ ایک کٹی چھپی بات نہیں ہے کہ افغانستان میں اور ایون سینٹرل ایشیا میں اس وقت انڈیا کی پریزنس بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور انڈیا جو ہے ویسٹرن فرنٹ سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا وزیرستان میں ہو. تو پاکستان کی اس بارے میں کیا فارن پالیسی ہونا چاہیے؟ کیا طالبان ان فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے